سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ آمنے سامنے آ گئے۔ سابق عسکری ذمہ داران کی طرف سے ذرائع کے ذریعے باہمی الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے غیر قانونی اقدامات پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ سامنے آنے کے بعد جنرل فیض حمید نے اپنے تمام گناہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے کھاتے میں ڈال دیے تھے۔ تاہم اب جنرل فیض حمید کی جانب سے الزام کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیان بھی آ گیا ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ذرائع کے حوالے سے الزامات کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ حال ہی میں سینئر اینکر منصور علی خان کے ویلاگ میں گزشتہ روز جنرل فیض حمید کی جانب سے سینئر اینکر کامران خان کے توسط سے مریم نواز کو جواب میں سابق آرمی چیف پر الزام لگایا گیا تھا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ اس وقت صرف میجر جنرل تھے، نہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی، اور فوج میں ہر چیز آرمی چیف کے حکم سے ہوتی ہے۔ جنرل فیض کے اس الزام کے بعد اب جنرل قمر جاوید باجوہ نے منصور علی خان کے ذریعے جواب دیا کہ جنرل فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھے اور ڈی جی سی ڈی جی آئی ایس آئی کے ماتحت کام کرتا ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم کے انڈر کام کرتا ہے۔ وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتا ہے، نہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے سوال اٹھایا کہ جس ڈی جی آئی ایس آئی کے انڈر جنرل فیض حمید کام کر رہے تھے، تلاش کریں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے اور یہ بھی چیک کیا جائے کہ ان کی مسلم لیگ نون میں کس قسم کی رشتہ داری بنتی ہے، اور پھر خود ہی ان جوابوں کو ملائیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز مریم نواز شریف کی جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے تھے، جن میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید نے 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ مریم نواز کے مطالبے کے بعد جنرل فیض حمید نے سینئر اینکر کامران خان کو جواب دیا اور کہا کہ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی، یعنی 2017-18 کے درمیان، اس وقت وہ صرف میجر جنرل تھے، اور سوال کیا گیا کہ کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے دوسرا پوائنٹ شیئر کیا کہ فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے۔ جنرل فیض حمید کے اس بیان کو لے کر سوشل میڈیا صارفین اور سیاسی معاملات کی سمجھ بوجھ رکھنے والی شخصیات کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ فیض حمید نے اس بیان سے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کا سارا ملبہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر ڈال دیا ہے۔ لیکن اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جواب نے نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے کہ آخر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے شریف خاندان کے ساتھ کیا مراسم ہیں۔ تاہم دوسری طرف مریم نواز نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا یہ کہنا کہ جو کچھ کیا آرمی چیف کے حکم کے بغیر ممکن نہیں تھا، ان کا اقبال جرم ہے۔ مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ جنرل فیض کا یہ بیان غلط کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ محض ایک میجر جنرل تھے اور آرمی چیف کے بغیر کچھ بھی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مریم نواز نے جواب میں کہا کہ جب میں نے جواب پڑھا جو انہوں نے کامران خان کی ٹویٹ کے توسط سے دیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ اعتراف تھا ہر اس الزام کا جو ان پر لگایا گیا تھا۔ انہوں نے کامران خان کی ٹویٹ کے ذریعے جو کہا وہ ان الزامات کا انکار نہیں، اعتراف تھا کہ وہ سب کچھ ہوا جس کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہہ کر کہ میں اکیلا نہیں تھا۔ مریم کا کہنا تھا کہ جنرل فیض کو یہ سب کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ پکڑے تو وہ بھی جائیں گے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انہوں نے خود جا کر کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب جبکہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ یہ سب کرتے رہے تھے تو امید کرتی ہوں کہ ادارہ اس پر ایکشن لے گا۔ دوسری جانب جنرل فیض حمید پر الزامات کے حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جنرل فیض غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے تو ان کے اقدامات کا دفاع ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جنرل فیض کے اقدامات قانونی تھے یا غیر قانونی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا کوئی اقدام غیر قانونی تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے یہ کام رضاکارانہ طور پر کیے یا کسی کمان کے ماتحت، وہ اس بات کا دفاع نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو سیاسی شخصیات ان پر الزامات عائد کر رہی ہیں، انہوں نے کوئی غیر قانونی اقدام کیا ہے تو انہیں پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی ان کے خلاف کارروائی کا سوال پیدا ہوگا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।